نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. सूरह माइदा की आयत नंबर 3 आज के दरस में आपके सामने तिलावत की। सूरह माइदा उन सूरतों में से है कि जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम और मसाइल का जिक्र किया। चूँकि ये सूरत मदनी सूरत है, मदीना के अंदर नाजिल हुई, इसलिए जितनी भी वो सूरतें जो मदीना के अंदर नाजिल हुई उनके अंदर कसरत के साथ अहकाम और मसाइल अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र किए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जो आपका मक्की दौर था उसके अंदर मसाइल का जिक्र नहीं किया गया, वहाँ अकायद का जिक्र मिलता है। मक्की सूरतों के अंदर आप जितनी भी मक्की सूरतें देखें उनके अंदर अकायद का जिक्र मिलता है, लेकिन मदनी सूरतों के अंदर कसरत के साथ अकायद के साथ साथ मसाइल का जिक्र ज़्यादा मिलता है।
تو یہ سورہ مائدہ بھی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا سے ہی احکام اور مسائل کا ذکر شروع کر دیا. یہ وہی صورت ہے کہ جس کے اندر وضو، غسل، تیمم، ان تمام چیزوں کے جو ہیں وہ طریقے بھی اسی صورت کے اندر بتائے گئے. اور آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر اس کی 3، اس کے اندر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. اب جہاں پر حرام کا ذکر ہوتا ہے، بات آتی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ان چیزوں کو خاص کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. جس طرح حرام چیزوں کی فہرست بتائی گئی ہے، اس طرح حلال چیزوں کی فہرست نہیں بتائی گئی. حلال چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سورت کی ابتدا کی تو وہاں پر ایک عام لفظ استعمال کیا کہ بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چرنے والے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے کہ حلال اور حرام چیزوں کا یہ اصول ہے، اور حرام چیزوں کے اندر یہ چیز آتی ہے. لیکن حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا نام لے کر بہت کم بتایا ہے، بلکہ ان چیزوں کا اصول بتا دیا. اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم الطیبات، وہ تمام چیزیں جو پاکیزہ ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. ان کی فہرست نہیں بتائی، لیکن بنیادی طور پر جو بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا اس کے اندر 4 جانور آتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. یہ 4 جانور آتے ہیں جو بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کے اندر کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے جانور جو ان جانوروں کی مشابہت رکھتے ہیں، یا وہ جانور جو چرنے والے ہیں، جو خون خوار نہیں ہیں، جو گوشت خور نہیں ہیں، جو درندہ ٹائپ نہیں ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں، چاہے ان کا ذکر نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اب تم کو ان جانوروں کے نام پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں جو تم پر حرام کر دیے گئے ہیں. سنو، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے ساتھ نامزد کر دیا گیا ہو. اور گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور، چوٹ لگ کر مر جانے والا جانور، گر کر مر جانے والا جانور، سینگ لگ کر مر جانے والا جانور، اور وہ جانور بھی جس کو کسی درندے نے کھا لیا وہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی یہ وہ حلال جانور ہیں کہ جن کے حرام کی صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی کہ جانور حلال ہے، لیکن وہ ذبح غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ہے. جانور حلال ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، وہ جانور حلال نہیں رہتا. اور اسی طرح وہ جانور جو تمام کے تمام جانور حلال ہیں، لیکن وہ ان صورتوں سے اگر گزر جائیں، چوٹ لگ کر مر جائیں، یا گر کر مر جائیں، گلا گھٹ کر مر جائیں، سینگ لگنے سے مر جائیں، لیکن وہ حلال ہوں اور اس طرح مر جائیں تو وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان جانوروں کے کہ جو تمہیں زندہ مل جائیں، یعنی ان گرے ہیں یا ان کے گلے کے اندر رسی تھی، اس رسی کے گھٹنے کی وجہ سے ان کا سانس دب گیا، لیکن ابھی تک وہ آپ نے جب ان کو دیکھا تو وہ زندہ حالت میں تھے، سانس ان کی چل رہی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تمہیں زندہ حالت میں مل جائیں تو ان کے مرنے سے پہلے اگر تم ان کو ذبح کر لو تو وہ جانور بھی تم پر جو ہے وہ حلال ہیں. اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہیں جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کر دیے جائیں. اور سنو، تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، اور یہ سب گناہ کے کام ہیں. اب کافر تمہارے دین کو ناکام کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا.
اور کیونکہ دین کامل ہو گیا لہذا اب اور کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں بس انہیں حرام سمجھ لو، انہیں ہرگز نہ کھاؤ. البتہ جو شخص سخت بھوک سے پریشان ہو تو وہ شخص ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا سکتا ہے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کی اس کی نیت نہ ہو. ایسی حالت میں حرام چیز کھانے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ جانور تم پر حرام کر دیے گئے ہیں، بنیادی طور پر جن چیزوں پر اتفاق ہے اور معاشرے کے اندر نظر آتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کو واقعی حرام سمجھا جاتا ہے، وہ وہی جانور کہ جو گلا گھٹ کر مر جائے یا سینگ لگ کر مر جائے. تو لہذا اس چیز کو جو ہے وہ بحث کا موضوع نہیں بنایا جاتا. اصل چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس چیز کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا، ایک تو یہ کہ وما اہل لغیر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر دی جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پر اس کو تقسیم کیا جائے، وہ چیز واضح لفظوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے تو موجودہ معاشرے کے اندر اس کی عام مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مختلف مواقع کے اوپر، مختلف خاص دنوں کے اوپر، اور واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے نام کی ہے، فلاں کے نام کی ہے، اور واضح طور پر اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، دیگر شخصیات کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے نام کی وہ چیز دی جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ، وہ چیز حلال رہتی نہیں کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، یا وہ چیز بھی حلال نہیں رہتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ اس چیز کو لے جایا جائے کسی غیر اللہ کے آستانے کے اوپر اور ان آستانوں کے اوپر لے جا کر خاص اس جگہ پر ذبح کیا جائے اور پھر چاہے یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے نام کی ہے، وہ چیز بھی حلال نہیں رہتی. کیونکہ اس کی وضاحت ایک اور حدیث کے اندر بھی ملتی ہے کہ جو چیز آپ غیر اللہ کے آستانے پر لے جائیں اور وہاں جا کر اس چیز کو ذبح کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا کہ وما ذبح، جو چیز غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کر دی جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی حلال نہیں رہتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حلال اور حرام چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد ساتھ ہی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ تمام احکامات دینے کے بعد، حلال اور حرام کی تمہیں تعلیم دینے کے بعد، تمہیں یہ بتانے کے بعد کہ غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیے جانے والے جانور، غیر اللہ کے آستانوں پر پکائے جانے والے کھانے، غیر اللہ کے آستانوں پر تقسیم ہونے والے لنگر، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ غیر اللہ کے آستانوں پر کیا جانے والے کام جو ہیں وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو ہمیں بتانے کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یہ تمام تعلیمات دینے کے بعد دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت تلاوت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، مجھے وہ مہینہ بھی یاد ہے اور مجھے وہ تاریخ بھی یاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اگر یہ والی آیت جو آپ کے قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً اس بات کو وہ سمجھتے تھے، اس بات کو وہ جانتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو ان کو بتایا کہ مجھے جب یہ آیت نازل ہوئی وہ دن وہ جگہ وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کی وجہ سے اس دن کو عید کا دن نہیں بنایا. تو یہاں پہ بھی ایک نقطہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے
کہ عید کا دن کسی شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، عید کا دن کسی جو ہے وہ کسی عمل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا کہ اس شخصیت نے فلاں دن اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی یا یہ کارنامہ سر انجام دیا تو یہ اس لیے عید کا باعث بن سکتا ہے، یا فلاں شخص کی پیدائش ہوئی یا فلاں شخص کی وفات ہوئی تو اس کا دن منایا جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج کے دور کے اندر ان چیزوں کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیدائش اور وفات کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر اس دن کو عید کا دن، خاص طور پہ پیدائش کے دن کو عید کا دن بنایا جاتا ہے اور عید کا دن سمجھ کر منایا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام اس بات کی تربیت، اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اب دین اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی گئی کہ اب اس کے اندر کوئی شخص اپنی رائے، کوئی شخص اپنا فتویٰ، کوئی شخص اپنا اجتہاد وغیرہ جو ہے وہ قائم کر سکے دین اسلام کی مخالفت کے اندر، دین اسلام کے اصولوں کو پس پش ڈال کر، تو یہ یقیناً اس بات کی خلاف ورزی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین جسے اللہ نے کامل کر دیا، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کر دیا، اب ہمیں اس بات کا اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کے اندر پڑیں اور لوگوں کے فتوے کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نظر انداز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کو بیان کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ دین کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیے جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں، تو یقیناً ہمیں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہمارے لیے پھر باقی نہیں رہتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے لیے نہ صرف دین کو مکمل کیا بلکہ تمام تر نعمتوں کو بھی تمہارے لیے ان کا اہتمام فرما دیا، تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں نعمتوں سے مراد شریعت کے اندر جو آسانیاں، جو آسائشیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانی تھی، وہ ہم تک پہنچا دی، تو لہذا وہ تمام نعمتیں بھی مکمل ہو گئی۔ اب دین کے اندر مزید آسانیاں تلاش کرنا، دین کو مزید آسان بنانے کے لیے کسی مولوی کی، کسی عالم کی رائے کو لینا، اس کی رائے کو، اس کے فتوے کو آسانی سمجھ کر لینا، جبکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہو، اس کے مقابلے کے اندر ہمارے پاس کوئی اللہ کا حکم موجود ہو، تو یقیناً پھر ہم اس رائے کو، اس اجتہاد کو، اس امام کے قیاس کو اس دین کا حصہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اس بات کا داعی ہے کہ تمام تر نعمتیں جو دین اسلام کے اندر اللہ نے آسانی کی صورت میں ہمیں دینی تھی وہ تمام تر دے دی۔ اب اس دین کو مزید سہل نہیں بنایا جا سکتا، اب اس دین کو مزید آسان بنانے کی کسی کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اب کوئی شخص اس دین کو آسان بنانے کی کوشش کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین میں نے مکمل کر دیا اور نعمتیں میں نے تم پر اہتمام کر دی، تمام تر آسانیاں دین کی وہ تم تک پہنچا دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے، وہ یہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے کہ جسے میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا کہ تم اس دین پر چلو، اس دین کو اختیار کرو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ لوگوں کے فتوے، لوگوں کے اجتہاد، مولویوں کی رائے لے کر میرے پاس آئے گا، دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز تلاش کر کے لے کر آئے گا، اس کے علاوہ کسی چیز پر چل کر آئے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی
کہ جو چیز اس نے لوگوں سے لی ہو اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا ہو، جبکہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہو اور وہ دین کہ جو دین کامل ہو، وہ دین، وہ نعمت جو اتمام ہو چکی ہو، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہو، اس کے مقابلے کے اندر کسی بھی مولوی کی اجتہاد، اس کی رائے، اس کا قیاس وغیرہ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر کسی نے ان چیزوں کے مقابلے کے اندر کسی کی رائے کو کوئی فوقیت دینے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس یہودی نے آ کر جو سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، تو یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی سمجھ چکے تھے کہ یہ آیت اصل میں کہہ کیا رہی ہے اور اس آیت کے اندر کیا کیا بتا دیا گیا ہے۔ یہودی سمجھ چکے تھے، لیکن آج کا انجام مسلمان نہ جانے کیوں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اب مزید آسانیاں، مزید گنجائشیں اور مزید وہ چیزیں کہ جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر بانٹ کی جاتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں یقیناً اللہ کے نام کے علاوہ سب کی سب حرام ہیں، اگرچہ وہ چیزیں حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آج کے دور کے اندر آج کا مسلمان کیوں نہ جانے کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہودی آج کے مسلمان سے شاید اس چیز کو بہتر سمجھ چکا تھا کہ یہ آیت اصل میں کیا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان پر گریہ طاری ہو گیا، وہ رنجیدہ ہوئے، وہ غم کی کیفیت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ باقی تمام صحابہ خوش ہیں کہ اللہ نے دین کامل کر دیا ہے، دین بھی مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں بھی پوری ہو گئی ہیں، آسانیاں بھی جتنی ملنی تھی مل گئی ہیں، دین اسلام اللہ کو پسند ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو منتخب فرما لیا ہے، صحابہ کرام خوش ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فقیر شخص ہیں کہ وہ غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ نڈال ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں عمر کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ یقیناً ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین پہنچا دینا، اور جب اس نبی کا وہ فریضہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دینی تھیں، وہ شریعت کا حصہ بننی تھیں، ان کو بنا دیا، جو آسانیاں ہمیں دینی تھیں وہ دے دیں۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کو اپنے پاس واپس بلانا چاہتا ہے، یقیناً آپ کا آخری وقت قریب ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تائید فرمائی، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ ان کے بعد اور ایک صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اس کے 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اور ہمیں سمجھایا کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، اس کے اندر اب کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اب دین کے جو احکامات ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کمی کی جائے یا زیادتی کی جائے، اب اس بات کی گنجائش نہیں رہتی، اور نہ ہی اس بات کی گنجائش باقی ہے کہ دین کے اندر بلا وجہ کی جو ہے وہ آسانیاں ڈھونڈی جائیں اور اپنے پاس سے ان کو آسانیاں بنا کر
پیش کیا جائے جبکہ اس کے مقابلے کے اندر صحیح حدیث موجود ہو تو وہی حدیث ہی ہمارے لیے آسانی ہے، چاہے اس کو اپنانے کے لیے ہمیں کتنی مشکل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ رہا ہو، لیکن اصل میں وہی آسانی ہے، وہی ایک سہل چیز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جو آپ کی زندگی کے آخری لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقبول کو لہٰذا